بہت بڑی نعمت اور دین پر استقامت کی نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین پر جمع رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا. رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت دین کے ان 5 شعبوں کے مجموعے پر عمل کرنے کا نام ہے. دین کے 5 شعبے یہ ہیں. سب سے پہلے اعتقادیات، پھر عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے، عقیدہ کہتے ہیں دل کے یقین کو. عقیدہ اعتقاد تو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو. سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا پر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. اے اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہویا. ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی. ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان. ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان. تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا 25 پارے میں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت. یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کریں، وہ پیدا کرتے ہیں جس چیز کو چاہے. اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے. عرش معلیٰ یہ 7 زمین 7 آسمان عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر چلا رکھا ہوا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر حضرت حکیم اور امت رحمۃ اللہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کو پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کو پیدا کرنا دونوں برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ سب کچھ انہیں کہہ دیا ہوا ہے. بے شک ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اپنا ایک ناخن نہیں ایک انگلی نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بے شک بے شک. یہ انگلی کے اوپر آ گئے یہ انگلی کے اوپر اللہ نے 20 پتھر لگا رکھے ہیں 20 پتھر لگا رکھے ہیں. یہ ناخن لگا رکھے ہیں ناخن اکڑ جائے تو آپ دیکھ لیں بالکل چیز کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی گھر والے کچھ زیادہ پریشان تو بڑے اچھے انداز سے تسلی دیں عرض کروں یہ دین کی باتیں سننے سے دین کی باتیں پڑھنے سے آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آمین. ایک تبلیغ جماعت والے بھائی ایک عالم دین ملنے کی تشریف لائے. ان کی صومالیہ میں تشکیل ہوئی. صومالیہ میں وہاں ایک عالم دین تھے ایک بڑے عالم دین. ان کو حکومت نے کنویں میں قید کر دیا. ظلم و زیادتی کرتی رہتی ہیں حکومتیں. تو ایک عالم دین ان کو حق گوئی کی پاداش میں حق گوئی کی جرم میں ایک کنویں میں قید کر دیا. 2 سال تک وہ کنویں میں قید رہے. اللہ اکبر. پھر ان سے جب رہا ہو گئے تو فرمانے لگے مجھے معلوم ہوا تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا آپ نے یہ کنویں میں 2 سال کی قید یہ کیسے کاٹی آپ نے؟ کہنے لگے میں نے قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا. میں نے قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا. بس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کیسے گزر گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تنہائی کا بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت. کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جائے ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تسبیح رکھنے اگر ہو سکے تسبیح یہ مذکرہ ہے یاد دلانے والی ہے. دیکھتا ہوں کئی ہمارے بزرگ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں بس تسبیح پکڑی ہوتی ہے کہاں آ گئے ان کو سونا دے دیا اور بات کو ختم اللہ تعالیٰ کبھی کم رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان. وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹی عطا کرتے ہیں.
عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں کوشش کرتا ہوں فوری یہ لفظ بولنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہیں کسی بات میں عجب نہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اے بھائی گھر میں کہہ رہے کوئی ہو جاتا نا کہتے کہتے کہ میں کیا کروں اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں یا کرنا ویسے تو ابھی بتائیں اتنا لفظ کہہ لیں تو وہ ہے کہ بے مقصد سے لفظ مالک کو کہہ لگا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اس لفظ کو اس جملے کو با مقصد بنانے کے لیے ثواب والا جملہ بنانے کے لیے فون کہنے لگے میں وہ کروں گا جو میرے پیارے مولا چاہے گا اللہ پاک کی پیاری ذات چاہے گی وہ کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اپنے ایک بول کے اوپر نظر آتا رہا کہیں یہ لفظ بے مقصد ہو جائے اس کو با مقصد بنانے کے لیے فوراً اس کو آخر کے ساتھ جوڑ دیا نا تو میں کیا کروں فوراً کہنے لگے بس میں وہ کروں گا جو اللہ میں چاہیں گے بس وہ کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی ہے یہ زبان ہے زبان نیکیوں کی مشین ہے یہ زبان کیا ہے نیکیوں کی مشین اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ ان حضرات سے پوچھیں کیا رہا جو زبان کی نعمت سے محروم ہے مجھے شوگر کی تکلیف ہے ایک دفعہ وہ شوگر کی وجہ سے زبان پر ہلکا سا فارغ کا حملہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں کھیلتا رہا یہ زبان چلا میں بول رہا ہوں زبان چل رہی ہے پھوٹے پھوٹے کلمات نکل رہے ہیں زبان پر ہلکا سا فارغ کا حملہ ہوا لگا ہے یہ زبان چلنے سے ہو گئی ہے پہلے تھوڑا سا پانی پیا تو پانی زبان کے اوپر نہ آگے نہ پیچھے آ گیا بس کوئی چند سیکنڈ کے لیے یہ حالت رہی پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ زبان چل پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب کوئی نعمت آگے کی ہسپتال میں چلے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ وہ ہسپتال میں پہنچ ہوتے ہیں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے آمین کرتا رہتا ہوں ہر نعمت منعم کو پہچاننے کے لیے ہر نعمت منعم کو پہچاننے کے لیے اپنے محسن کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آمین ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی درمیان میں کچھ اور مضامین آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہاں پر قرآن پاک کی تفسیر دیکھ رہا اور مضمون دیکھ رہا اور لیکن یہاں تو کچھ اللہ پاک کیا کہلواتے ہیں بس مجھے بھی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہ ہماری باتیں 100 بار بھی سنیں نہ تھکا کرے اپنا الحمدللہ میں دیکھتا ہوں ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں دور دراز سے تشریف لاتے ہیں یہ پچھلا پورا ہفتہ ہر روز سفر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ شعبان تک تقریباً کوئی رات خالی نہیں ہر روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیرا اسماعیل خان ٹرانسپلانٹ کے قریب ساتھ کا بارے اللہ لوگوں میں دین کی بڑی محبت پیاس ہے بڑی محبت سے الحمدللہ دین کی بات سننے کے لیے جمع
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ مجھے بس حق نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کی واہ کچھ نہیں یاد کرنا. میں کوئی نئی باتیں سنا دوں، آپ 2-4 منٹ میری واہ کر لیں آگے. اور اگر یہ صرف اپنی واہ کے لیے ہو تو میں کروں، اس کی دنیا کی غرض کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات وہی ہے، میرا کروں بات اسی بات میں وزن ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے. حق طریقے سے ہو، حق جذبے سے ہوتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کی جائز بات چیت کریں، جائز بات چیت تیار رہا ہوں. اللہ ایک حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دیا. لا یعنی کو ترک کر دیا. لا یعنی سے بچیں. لا یعنی کا معنی ہے بے فائدہ بات چیت تیار کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ضرورت کی جائز بات چیت کر لیں. کبھی کبھی خوش طبی بھی کر سکتے ہیں، گنجائش ہے. اپنے ساتھیوں کو کبھی کبھی کوئی ہنسا بھی دیں، کوئی حرج کی گنجائش ہے. حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خوش طبی کی مثال یہ ایسے ہے جیسے سالن کے ساتھ چٹنی آتی ہے. آپ بتاؤ کھانے میں سالن زیادہ ہوتا ہے، چٹنی تو بس ذائقہ بدلنے کے لیے ہوتی ہے. ایسی کبھی کبھی ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے چلو کوئی ہنسانے والی بات، کوئی خوش طبی والی بات بھی کر لیں. بعض کا مزاج ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مزاج جو خوش طبی کا ہوتا ہے. وہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں. کوئی نہیں. ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات. مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اگر کوئی پریشان حال ہو آگے ان کی دلجوئی کرنا، ان کی تسلی والا جملہ کہنا یاد رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ. جو آدمی کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں کسی پر پریشان حال ہے. حدیث میں بھی آتا ہے من نفس قربة من قرب الدنیا، کہ جو آدمی دنیا کی جو آدمی کسی اپنے بھائی سے، کسی مسلمان سے، کسی بھائی سے، بلکہ کسی سے بھی آتا ہے، جو آدمی کسی کی دنیا کی مصیبتوں سے ایک چھوٹی سی تکلیف بھی دور کرتا ہے، چھوٹی سی مصیبت بھی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت دن کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت اللہ اسے دور فرمائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر خواہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. انما المؤمنون اخوہ. بے شک مومن بھائی ہیں. یہ اللہ نے تمہارا رشتہ بیان کیا رہا ہے. انما المؤمنون اخوہ. بے شک مومن آپس میں بھائی رہا. یہ قوم قبیل ہیں، یہ تو اللہ نے کچھ تعارف کے لیے ہیں. یہ بھائی کہنے لگے یہ تو ایڈریس معلوم کرنے کے لیے تعارف. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ ہم نے تم کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آمین. مسلمان کا رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں، کوئی علاقے کی وجہ سے نہیں.
لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ من دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، من دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو جاہلیت یہ عصبیت کے نعرے ہیں، قومیت کے نعرے، یہ تو جاہلیت کے نعرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو جاہلیت کا نعرہ لگائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مسلمان اللہ نے ان کو ان کو حکم تحاکو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو جا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک بھائی کہنے لگے بھائی کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، ان کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو جاتا ہے کبھی کبھی اختلاف رائے، ہو جاتا ہے گھروں میں اختلاف رائے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو بلکہ حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال حق تلفی سے بچنا چاہیے. کسی کی حق تلفی نہ ہو یا کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو جا رہا، کسی سے کوئی پہلے بھول ہو گئی، بس اللہ سے توبہ و استغفار کر کے آئندہ احتیاط کی کوشش کریں، بلکہ حق کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ جو فکر ہے میرا کروں، یہ حق کو پہنچانے کی یا رکھنا اور دوسرے کے حق کے احساس کی، یہ بھی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، آخرت کے تذکرے سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پیر پر کوئی ظلم زیادتی نہ کیا کریں. میرے حضرت جامع شفیع مجلس میں نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے سب کو. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آمین. بات سے بات بڑھ گئی. ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں مجھے ایک جلسے میں ایک بھائی گرے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا بن گیا؟ دیہاتی نوجوان سیدھے سادے سے دیہاتی بھائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کچھ عمر ہو کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں. آپس میں دعا کبھی کہہ رہے ہیں.
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بعض ایسی مثالیں بھی اور 9 بہنیں اور 1 بھائی ایسے بھی ہیں رب تعالیٰ، اللہ اکبر بعض کی صرف بیٹی بیٹیاں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نیک مجالس میں بیٹھا کریں، آپ سنا کریں۔ اللہ یہ جمعے کی مجلس بھی یہ بھی ایک خانقاہ ہی مجلس ہوتی ہے، دین کی بات سننے سنانے کا مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے لیے آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرتی ملازمت یاد رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، کھیتی باڑی میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جب ہماری سوچ یہاں پہنچ جاتی ہے کہ ہم یہ کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کریں گے، بس انشاءاللہ اتنا سوچتے ہی آپ کا کاروبار یہ فرش پر نہیں عرش پر بن گیا۔ یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ آمین دنیا آسان کیا اللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا دار ہیں اللہ کے بندہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں، یہ ہے آپ کی صفت یاد رکھنا۔ دنیا داری تو دینداری رب کو یاد رکھنے کا نام، دنیا داری رب کو بھول جانے کا نام رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ہر وہ چیز جو تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ تو میرے حضرت فرمائے لگے یہی کاروبار ہے، یہی تجارت ہے، اولاد ہے، مال ہے، اگر یہ اللہ میاں سے غافل نہ کریں تو یہی آخرت ہے۔ جنت کا راستہ یہ تو ہر گلی سے گزرتا ہے، ایک انسان سے گلی سے گزرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے یاد رکھنا۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، یہ گھر نہیں رب اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رات بچوں سے پوچھ رہا گھر کہاں پر، کہنے لگے پیر محل میں گھر ہے، پیر محل میں گھر ہے۔ بعض بچے دیہات پہ گھر، پرنا چک میں گھر ہے، پرنا چک میں گھر نہیں، پیر محل میں گھر نہیں۔ سوچتے رہے تو بہرحال پھر پورے مجمع سے پوچھا تو پھر مجمع سے آواز آئی کہ جنت میں گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بھی بتاؤ گھر کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ گلبرگ میں کہاں گھر ہے؟ جنت میں، جنت میں۔ گلبرگ میں کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ انشاءاللہ یہ میانی قبرستان قریب سے آتے ہیں آپ اللہ کتنے ہمارے بزرگ بھائی یہی لاہور میں رہ رہے تھے، اب قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے جیسے کیسے بھی ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں۔ یہ تو آگے موج ہی موج ہے، موج ہی موج ہے۔ یہ دائیں بائیں نہ ہوا کریں، ہر ایک یہ ٹیلی ویژن نیٹ والا ان کے اوپر ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، بعض باتیں محل فاروق صاحب کیا تو کہا نہیں جاتا، ہر جمعے میں نئے مہمان، آپ نہ تھکا کریں میری باتیں کو سن کر رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 1200 طلباء کو روزانہ نیا 100 پڑھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ہر روز نیا بیان بھی سنا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری باتیں 100 بار بھی سنیں، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ
محبت دیں، آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دائیں بائیں نہ ہوا کریں، ہر ایک کو نہ سنا کریں، نہ دیکھا کریں، بات بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ آپ شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ رکھی۔ یہ 10 منٹ کے فاصلے پر میانی قبرستان میں آرام فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کے چھوڑا، شیراں والا باغ کی مسجد میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب ہر کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ مٹی لیبارٹی میں لے کر گئے، جب خوشبو آ رہی وہ مٹی کو لیبارٹی میں لے کر گئے، ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں، یہ اوپر کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو پڑھا لاہور رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے یوں ہاتھ بڑھائے، جیسے سلام کے لیے ہاتھ بڑھاتے، یوں ہاتھ بڑھائے۔ لگتا ایسا ہے کہ جو فرشتے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، پہلے ان سے سلام کیا، مسافہ کیا، اور مسافہ کرنے کے ساتھ یا کے ساتھ چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے جنت، یا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہر جگہ اللہ نے اب آپ گھر مجھے اندازہ ہے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، دور دراز علاقوں سے تشریف لاتے ہیں، شہروں سے تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کا ایک قدم جنت کا قدم۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک قدم پر گناہ معاف اور ایک قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے جائیں، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہماری حیثیت کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی ہماری حیثیت کہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہاں ہم کیوں آئے؟ اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، بس یہ ہماری زندگی کی غرض ہے۔ ہماری حیثیت ایک مسافر کی کامیاب مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے سفر کو با مقصد بنائے، جو اپنے سفر کو کامیاب بنائے، جس مقصد کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے، اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں، اپنی جوانی میں خوش کریں، اپنے بڑھاپے میں خوش کریں، بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک ایک حکم کو اپنے سینے سے لگا کر اللہ میاں کو خوش کریں، یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔